السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے مختصر الفاظوں میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید میں مشرکین کا کس انداز سے رد کیا گیا ہے، قرآن مجید نے کون سا انداز اختیار کیا۔ مشرکین جو ہے وہ آسمانی اور زمینی دونوں مخلوقات کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ آسمانی مخلوق فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا معبود بناتے تھے، ان کے بارے میں بھی غلط نظریات رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سورج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور الشعراء ستارہ جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو الشعراء ستارہ کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد اس اعتبار سے کیا کہ جو فرشتے ہیں اگر وہ معبود ہیں تو ان کو چاہیے وہ کسی کی اطاعت پھر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ معبود نہ ہوئے، اور وہ بذات خود مخلوق ہیں، جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، تو جب وہ خالق ہی نہیں ہے تو معبود کیسے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کو پیدا کیا، اور وہ اپنے وقت پر چل رہا ہے، اس کو چلانے والا یقینی بات اس کا خالق ہو سکتا ہے، وہی معبود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے رد کے لیے یہ فرمایا کہ انسان کو اس چیز میں غور کرنا چاہیے پوری کائنات کا خالق کون ہے، ابتدا جب کائنات کی ہوئی ہے اس کو کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کے دماغ کو جو ہے ترغیب دلائی ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے یہ جو پوری کائنات ہے اس کا صانع کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم لوگوں کو بنانے والا کون ہے، اپنے نفسوں میں غور کرو، تمہارا خالق کون ہے، تم کو کیسے خوبصورت بنایا گیا، تمہارا جو سانچہ ہے وہ بڑی ہی ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو بنایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، اس کا مادہ جو ہے کائنات کا کوئی ایسا ذرہ جو ہے آپ لے لیں، کوئی اس کو کسی نے بھی اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ تو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ تو ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جو ترغیب دی ہے وہ اس چیز کی طرف دی ہے کہ شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا ہے کہ انسان کو چاہیے وہ ابتدائے کائنات کو دیکھیں، ابتدائے کائنات کیسے ہوئی۔ ابتدائے کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اللہ تعالیٰ اس کا صانع، اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، کوئی شرکت کسی نے نہیں کی ہے،
کوئی معاون نہیں تھا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بغیر شریک کے بنایا ہے، کسی کا کوئی مشورہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، بدیع السماوات والارض۔ بدیع کہتے ہیں یعنی آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہو، پہلے کوئی آسمان و زمین موجود ہو، اس کو دیکھ کر کیا بنایا گیا ہو۔ آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، پہلے نقشہ تیار کرتے ہیں، اس نقشے پر آپ دیکھ کر اس چیز کو کیا ہے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اس پر اسی کے مطابق آپ کیا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا بغیر کسی نقشے کے اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے، جب پوری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کا مالک خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وہی ہمارا معبود برحق ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وہ مالک ہے ہمارا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب یہ معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جب یہ زندہ تھے تو ان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ یہ کتنے کمزور تھے، جب زندہ تھے کتنے کمزور تھے، اب تمہارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ انہوں نے ایک مکھی پیدا نہیں کی ہے، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، معمولی سی مخلوق ہے، اتنے کمزور ہیں، یہ معمولی سی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتے، سارے مل جائیں ایک نہیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، پوری کائنات میں جتنے یعنی ان کو جو آپ نے معبود بنائے ہوئے ساروں کو ملا لو، یہ سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز ان کے رد میں جو اختیار کیا ہے، ان کی کمزوری، ان کی موجودگی میں جب وہ زندہ تھے، وہ اتنے کمزور تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ جب زندہ تھے اتنے کمزور تھے، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکے۔ اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی کوئی چیز ان کے کھانے میں سے کوئی چیز مکھی لے جائے، وہ اس کے منہ سے نہیں چھین سکتے، واپس نہیں لے آ سکتے، کتنے کمزور ہیں وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار کیا ہے، یہ اختیار کیا توحید کو ثابت کرنے کے لیے، توحید ربوبیت کو بیان کیا، توحید ربوبیت کو بیان کیا۔ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جب وہ زندہ تھے تو وہ کمزور تھے، وہ اتنے کمزور تھے، اب تمہاری وہ کیا مدد کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ وفات پا گئے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ سن نہیں سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے، وہ اتنے کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک
یہ بھی طریقہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہے، اس کے ایک بندہ ہے، اس کا مالک ایک ہونا بہتر ہے یا کئی ہونے بہتر ہے؟ یقینی بات ہے ایک ہونا بہتر ہے. اور انسان بذات خود اپنے عقل و شعور سے سوچے رب کا ایک ہونا بہتر ہے یا کئی رب کا ہونا بہتر ہے؟ ارباب متفرقون، کئی رب جدا جدا بہت سارے، ان کا ہونا خیر بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا جو زبردست ہو اس کا ہونا بہتر ہے؟ عقل اور شعور، عقل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے، مالک تو ایک ہونا چاہیے، عبادت ایک کی ہونی چاہیے، عبادت صرف ایک کی ہونی چاہیے، اور وہ اس کی ہونی چاہیے جو طاقتور ہو، جو قہار ہو، زبردست ہو، اس کی عبادت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز قرآن مجید میں اختیار کیا شرک رد میں، شرک رد میں یہ اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے. اسی طرح مشرکین جو ہے وہ کئی قسم کے بہانے بناتے تھے، کئی قسم کے بہانے بناتے تھے. بعض دفعہ تقدیر کا بہانہ بناتے تھے. وہ کہتے تھے ہم شرک کرتے ہیں، ہم کیا شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ تقدیر میں اگر نہ لکھا ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے. سیقول الذین اشرکوا ما اشرکنا ولا آباؤنا، ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے. وہ تقدیر کا بہانہ بناتے تھے. اور بھی کئی ایک بہانے بناتے، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا، دوسرا بہانہ یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ گمراہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ جس راستے پر چلتے آئے ہیں ہم تو اسی راستے پر چلیں گے. آباء و اجداد کی تقلید میں بھی وہ شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل لے آؤ. دلیل کتاب، اور کتاب اللہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی سند لے آؤ، کوئی بات لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے. اسی طرح تیسرا جو بہانہ وہ بناتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ہم جو ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یا وہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے ان کے آگے، ان کے اللہ تعالیٰ کے آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انداز اختیار کیا کہ سفارش جو ہے وہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جب مکمل سفارش کا مالک ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی یہ چیز کسی کو نہیں دی ہے تو وہ کیسے سفارش کر پائیں گے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ بھی زمین و آسمان میں نہیں جانتا، یعنی ایسی بات تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں ہے، تم ایسی بات اپنی طرف سے بیان کرتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے شرک رد میں. اور شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو انسان شرک کی حالت میں مر گیا، شرک پر اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً معاف نہیں کرے گا. اور توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اور جو انسان
شرک کرتا ہے وہ ایسے سمجھے وہ زمین آسمان سے گرا زمین کی طرف گرا ہے، اور پھر وہ جو انسان آسمانوں سے گرے زمین پر تو یقینی بات ہے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو توحید کے اندر بلندی ہے، انسان کے نفس کی تکریم ہے، انسان خدا کی پہچان جو ہے صحیح معنوں میں کرتا ہے وہ انسان جو توحید کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو توحید پر دے، وما علینا الا البلاغ۔